الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، بڑا مہربان اور پلٹ پلٹ کر رحم فرمانے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 27۔ اس پارے میں 7 صورتیں ہیں۔ آخری سورت الحدید کے علاوہ باقی تمام صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتوں میں عقائد ایمانیات سے متعلق مسائل زیادہ بیان ہوتے ہیں، یعنی توحید، رسالت، آخرت کے متعلق کفار کے اعتراضات اور ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے سورۃ الزاریات آئے گی۔ سورۃ الزاریات کا ایک حصہ پارہ نمبر 26 کے لاسٹ میں ہے، اور اس کا بقیہ حصہ پارہ نمبر 27 کے شروع میں ہے، جس میں آخرت واقعہ ہو کر رہے گی۔ اس کا موضوع بحث کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسمیں اٹھا کے بیان کیا ہے کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے، اور اس کے بعد مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آنے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مہمان نوازی، ان کے گھر آئے فرشتے اور ان کے اخلاق کو بیان کیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے آنے والے مہمانوں یعنی فرشتوں سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیا چاہتے ہو، یعنی پہلے ان کی ضیافت کی، ان کے کھانے کا انتظام کیا، پھر ان سے ان کے آنے کا مقصد پوچھا، کیونکہ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی خاص اور اہم معاملے کے لیے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم مجرموں کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی قوم لوط کی طرف۔ اور قوم لوط کا کیا معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے شرک بھی کیا، اپنے رسول کو بھی جھٹلایا، اور ایسی برائی کا ارتکاب کیا جس کا ارتکاب اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ تو پھر ان کا انجام بھی اتنا ہی بھیانک ہوا کہ ان پر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کو اس پتھر کا شکار ہونا تھا، کیونکہ وہ گناہوں میں بہت بڑھ گئے تھے اور حدود اللہ پھلانگ گئے ہوئے تھے، اس لیے ان پر عذاب آنے والا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جو انتہائی نرم دل اور مہربان انسان تھے، ان کے دل میں بڑی تکلیف گزری جب انہیں پتہ چلا اب یہ اس قوم کا خاتمے کا وقت آ گیا ہے، تو وہ قوم لوط کے بارے میں بات کرنے لگے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس قوم سے عذاب کو ٹال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو یہ آپ کے رب کا حکم ہے، اور آپ کے رب کا حکم جب آتا ہے تو ٹل نہیں سکتا۔ تو پھر وہاں جتنے بھی مومن تھے، اللہ تعالیٰ نے قوم لوط سے وہ سارے کے سارے مومن لوط علیہ السلام کے ساتھ کیے، اور باقی سارے جو تھے ان سب کو سزا ملی۔ اور کتنے مومن تھے جو لوط علیہ السلام کے ساتھ گئے؟ ایک گھرانہ صرف، اور وہ لوط علیہ السلام کا گھرانہ، اور پھر وہاں کوئی بھی باقی نہیں بچا کہ اس قوم پوری کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قصے واقعات بیان کرتے ہیں، یہ ہماری عبرت کے لیے ہیں، ہمارے سبق سیکھنے کے لیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کی طرف بھی جو اشارہ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ مہربانی کی، ان کی مہمان نوازی کے انداز کو اعلیٰ درجے کے ساتھ اللہ نے یہاں پہ بیان کیا۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سا مال و دولت بھی عطا کیا، کیونکہ ایک عام سا غریب سا انسان کسی مہمان کو پورا بچھڑا نہیں کھلا سکتا۔ تو ابراہیم نے جو دعوت کی تھی آنے والے مہمانوں کی، وہ پورا کا پورا بچھڑا، بھنا ہوا بچھڑا لے کر آئے۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ایک دم کسی بھی وقت میں کسی کے گھر بھی کوئی مہمان آئے، تو ایک اچھے گھرانے کا نمونہ یہی ہوتا ہے کہ گھر میں اچھے سے اچھا اس کے سامنے پہلے پیش کیا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کو مہمان نوازی بے حد پسند ہے، جس کی بھی مہمان نوازی کی جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کی خود خدمت کی، یعنی خود لے کر آئے، خود پاس بیٹھے اور ان سے کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں، اور ان کو کھانے کی طرف رغبت دلائی، اپنا شرف سمجھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے مہمان جو آپ کے گھر آیا ہے اس کو خود ڈال کے سرو کر کے دیا جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت شریفہ تھی، وہ مہمانوں کو خود ڈال ڈال کے دیا کرتے تھے۔ یہ سنت مطہرہ بھی ہے۔
اب اس واقعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کردار بتایا گیا ہے وہ ان کے اعلیٰ ترین اخلاقوں کا ہے. جو طور طریقے ہیں یہ ہم سب کے سیکھنے کے، اور ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں. تو وہ کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر اللہ کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے؟ اور وہ محبوب بنایا جاتا ہے اخلاق پہ، ہر انداز میں. اور ابراہیم علیہ السلام کا تو مہمان نوازی ایسے مشہور تھی، اور ان کے اندر اتنا مہمان نوازی کا عنصر تھا کہ وہ روزانہ دسترخوان پہ کسی مہمان کا انتظار کیا کرتے تھے. وہ روزانہ کا دسترخوان اللہ کے لیے لگایا کرتے تھے کہ اللہ کے مہمان آئے گا، وہ اس پہ میرے ساتھ جو ہے وہ نوش کرے، کھانا نوش کرے، اور وہ اس چیز میں خوش ہوتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کردار کو اتنی خوبصورت انداز سے ان کی صفت کو بیان کیا ہے. اس کے بعد آیات آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو دنیا میں بنایا ہے جوڑے جوڑے میں بنایا ہے، جیسے دن رات، کڑوا میٹھا، عورت مرد، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. لیکن صرف اللہ کی ذات ہے کہ وحدہ لا شریک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قوت، اپنی قدرت کے ساتھ کی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک یکتا سچتا ہے. اس کے بعد کی آیات آتی ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. بھاگو، دوڑو اللہ کی طرف، بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں. ایک سعادت مند اور بدبخت، جو سعادت مند ہوتا ہے وہ دوڑتا ہے، اور وہ کس طرف دوڑتا ہے؟ وہ خوش قسمت ہے، وہ بھلائی کے راستوں کی طرف بھاگتا ہے، وہ نیکی کے کاموں کی طرف جاتا ہے. اور بدبخت وہ ہے جو اللہ سے بھاگتا ہے، جو اللہ کے راستوں سے بھاگتا ہے، وہ گناہوں کی طرف جاتا ہے لیکن نیکی کے راستوں پہ نہیں آتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ جہالت سے علم کی طرف آنا یہ بھی ایک دوڑ ہے، کہ جہالت سے دوڑ کر علم کی طرف آ جاؤ، احتیاط کے ساتھ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سستی سے چستی کی طرف دوڑنا، اور اسی طرح اللہ سے امید رکھتے ہوئے اللہ کی فراخی کی طرف دوڑنا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاص لوگوں کی بھی ایک دوڑ ہوتی ہے، ان کا بھی ایک بھاگنا ہے، ان کا بھی کوشش کرنا ہے، اور وہ علم یقینی حاصل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں. پھر وہ علم اور عمل کے بعد باطنی تزکیہ اور باطنی خشوع کی طرف دوڑتے ہیں، یعنی ذاتی لذتوں سے خالص اللہ کی پسند کی طرف دوڑتے ہیں. ان لوگوں کے کاموں کی تلاش میں رہتے ہیں جن سے ان کو معلوم ہو کہ ہم اپنے نفس کے خلاف جا کے وہ کام کریں گے جو اللہ کے پسندیدہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا، تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک گز قریب ہو جاتا ہوں. اگر وہ میرے سے ایک گز قریب آتا ہے تو میں اس کے دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر قریب آ جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو جو اللہ کی طرف دوڑ کر جائے تو پھر کتنی جلدی اس کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے. تو اس لیے ہماری بھاگ دوڑ، ہماری کوششیں، ہماری محنت صرف اللہ کی رضا کے لیے، نیکی کے کاموں کی طرف ہونی چاہیے ہیں. اس کے بعد آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان ہم نے اس قوت کے ساتھ بنایا اور بلا شبہ ہم یقیناً وسعت والے ہیں. آج سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، اگر کوئی شخص کائنات کے کنارے پر پہنچنا چاہے تو یہ اس کے لیے ناممکن ہے. پھر آتا ہے انسان کا مقصد حیات، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. یہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ عام طور پر لوگ رزق کی تلاش میں عبادت میں غفلت برتتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں متنبہ کرتے ہوئے فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں.
بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا اور طاقت والا نہایت مضبوط ہے۔ معلوم ہوا کہ مقصد حیات اللہ کی عبادت ہے، دنیا کمانا نہیں ہے۔ اب ہم شروع کریں گے سورۃ الطور۔ سورۃ طور کا موضوع بھی آخرت کا ہے۔ اس میں آخرت کی شہادت دینے والے چند حقائق اور آثار کی قسم کھا کر پورے زور کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اسے برپا ہونے سے روک سکے۔ تو فرمایا والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ قسم ہے طور کی، قسم ہے کوہ طور کی اور ایک کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، ایسے اوراق میں جو کھلا ہوا ہے، اور آبائی گھر کی، بیت معمور کی، اور اونچی اٹھائی ہوئی چھت کی، اور لبالب بھرے ہوئے سمندروں کی، کہ یقیناً تیرا رب ضرور قیامت کو واقع کرنے والا ہے کہ اسے کوئی ہٹائے گا نہیں۔ یہاں آیت نمبر 4 میں بیت معمور 7ویں آسمان پر عظیم گھر کا ذکر ہے، جیسے زمین پر بیت اللہ ہے ویسے ہی آسمانوں پر بیت المعمور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بیت معمور دکھایا گیا، میں نے جبرائیل امین سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ بیت معمور ہے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس سے نکل جائے پھر کبھی اس میں داخل نہیں ہوتا، یعنی قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ ہم کتنے لکی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے بار بار ہمیں بیت اللہ بلا لیتا ہے، لیکن ہر فرشتے کی باری ایک دفعہ آتی ہے، ایک نماز کی آتی ہے، پھر وہ نکل جاتا ہے، پھر وہ دوسرے آ جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کتنی زیادہ ہے، اور صرف فرشتوں کو ہی دیکھیں کہ 70,000 صرف ایک دن میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ بھی دیکھیے کہ قیامت تک کتنے فرشتے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم سے یہ کہتا ہے کہ میں تم سے رزق نہیں چاہتا، اور اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو فرشتوں کو تو چوائس ہی نہیں دی، ہمیں پھر اس نے چوائس دی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 اور 7 میں جو جوش مارتے سمندروں کی بات کی گئی ہے، یہ لیٹسٹ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ سمندر کے اندر بھی آتش فشاں پہاڑوں کی طرح، جو پہاڑوں کے اندر آتش فشاں ہوتے ہیں، وہ ویلکینوز جو ہیں وہ سمندروں کے اندر بھی ہوتے ہیں، آگ بھڑکتی ہے اس کی تہہ میں، تو بہت سارا پانی مل کر بھی اس آگ کو نہیں بجھا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری عظیم نشانیوں کی طرف توجہ دلا کر فرمایا ہے ان عذاب ربک لواقع، یعنی آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ یہ جس طرح ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اس سے اللہ کی عظمت اور قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ منکرین مجرمین کو عذاب سے دوچار کر دیں۔ یہ مکی صورت ہے، اور قریش مکہ کو خاص طور پر تنبیہ کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد ہر اس شخص کو جو ضد کا مظاہرہ کرے کہ آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی پھر روک نہیں سکے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 12 میں آتا ہے بیکار بحثوں میں مشغول، ان کے پاس کوئی علم دینے کا فائدہ نہیں ہے، اور ایسی چیزوں پہ بات کرتے ہیں جس کا کوئی حاصل ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قیلا اور قولا کو ناپسند کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں سخت ناپسند ہیں۔ سب سے پہلے ادھر ادھر کی فضول باتیں، نمبر 2 مال کو ضائع کرنا، اور نمبر 3 بکثرت سوال کرنا، یعنی بحث و مباحثہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب لوگوں پر دھوکے اور فریب کے چند سال آئیں گے کہ ان میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا، خائن کو امانت دار، امانت دار کو خائن، اور امانت دار کو خیانت دار سمجھا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ پھر فرمایا کہ لوگ جو ہوں گے وہ لوگوں سے باتیں کریں گے، تو فرمایا معمولی کم عقل لوگ جو عوام الناس کے امور پر بحث و مباحثہ کریں گے، وہ لوگ بھی دیکھے جائیں گے یہ آخری دور میں۔ پھر آتا ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو اخلاق والے ہوں گے
اور بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے، بلا احتیاط بولنے والے، تکبر کرنے والے، بہت زیادہ باتونی ہوں، اور وہ بھی جو لوگوں پر زبان کی وجہ سے زور آور اور غالب آ جاتے ہیں، تیز تیز بولنے والے، اونچا بولنے والے، یا جھگڑے کے ساتھ بولنے والے، یعنی لوگوں کو اپنی باتوں سے دبا دیتے ہیں۔ یہ ایسی صفات والے لوگ اللہ کے نبی کے پاس نہیں بیٹھ سکیں گے۔ تو معلوم ہوا یہ سارے اخلاق ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کوالٹی کو اپنے اندر رکھتے ہیں یا کس بدترین اخلاق کو اپنے اندر رکھتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے تقوی کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ مثلاً یہ کتاب ہے قرآن، جس میں تقوی کی اہمیت، برکات، اسباب وغیرہ بیان ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تقوی کس کا ہے، اعمال کس کے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جو ہمیں دعائیں بتائی ہیں، ہمیں ان دعاؤں سے خوب فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ پھر آیت نمبر 49 میں آتا ہے وہ ادبار النجوم، ستاروں کے غروب ہونے سے یہاں پر جو مراد ہے وہ فجر کی سنتیں اور فرض ہیں، کیونکہ صبح کی نماز کا وقت حقیقت میں ستاروں کے پیٹھ پھیر کر جانے کا وقت ہوتا ہے، جب ستارے ڈوب رہے ہوتے ہیں۔ زہاق بھی یہی کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بصری وغیرہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فجر کی 2 سنتیں ہیں، اور فجر کی 2 سنتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نفل کی ادائیگی کے لیے اتنی جلدی کرتے نہیں دیکھا جتنی جلدی آپ نماز فجر سے پہلے 2 رکعتوں کے لیے کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت پڑھنے کی شان کے بارے میں فرمایا، ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنتوں کو کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑا تھا۔ سفر کی نماز آدھی ہو جاتی ہے، قصر نماز ہم پڑھتے ہیں، لیکن اور سنتیں معاف بھی ہو جاتی، لیکن جو فجر کی سنتیں ہیں وہ آپ کبھی سفر میں بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی۔ اور اسی طرح فجر کی نماز کی بھی اپنی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ شخص اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ بس تم میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، بس جس شخص سے اس نے اپنے ذمے کے بارے میں کوئی مطالبہ کر لیا تو وہ اس کو پکڑ لے گا اور اوندھے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ تو فجر پڑھنے والا جو ہوگا وہ شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور فجر کی نماز پڑھنے والے سے جنت کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھی ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھ رہے ہو، کوئی دھکم پیل نہیں ہوگی، کوئی مشقت نہیں ہوگی، آرام سے دیکھ سکو گے۔ لیکن یاد رکھو سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کی نماز اور غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز میں سستی نہ کرو تو تم اپنے رب کو دیکھ لو گے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ النجم مکیہ۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے الزام دیتے، کبھی شاعر، مجنوں اور نہ جانے کیا کچھ۔ یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہیں معلوم تھا یا کوئی شک تھا، اصل بات یہ تھی کہ وہ اس طرح کی باتیں گھڑ کے اپنے انکار کے دلائل بناتے تھے، اپنے دل کو تسلی دیتے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اٹھا کے کھڑا کرتے اور کہتے ہیں ہمارے پاس یہ دلیل ہے، ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں، ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ تو وہ ایک جھوٹی سی پراپر گنڈا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارا ساتھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ راہ بھولا ہوا ہے اور نہ غلط راستے پر چلا ہے،
نہ ہی وہ اپنی کوئی کچھ بھی چیز اپنی خواہش سے بولتا ہے، وہ تو صرف وہ کہتا ہے جو وہی نازل کی جاتی ہے، اور اسے نہایت مضبوط قوتوں والے فرشتے نے سکھایا ہے، جو بڑی طاقت والا ہے، سو وہ بلند ہوا، ذو مرہ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسین او ادنی، کیسے سو وہ بلند ہوا۔ اور اس جگہ پہ حضرت جبرائیل امین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصل حالت میں دیکھا ہے۔ فرمایا دیکھنا ایسے تھا کہ 2 کمانوں یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے تھے کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا ہے، فرشتے کو دیکھا ہے، اور فرشتہ ان کے پاس جو وحی لے کر آتا ہے، اس معاملے میں بھی بالکل سچ کہا گیا ہے۔ اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی گواہی دی ہے کہ یہ جبرائیل وہ ہے جو آسمانوں سے نازل وحی لے کر آتا ہے، جو آسمانوں سے نازل کی جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو کئی مرتبہ دیکھا، ایک موقع پر معراج شریف کے موقع پر بھی دیکھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا کہ ان کے 600 پر ہیں جس سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے ہیں، اور ایک موقع پر دیکھا کنارے کنارے دنیا کے کہ انہوں نے صرف اپنے 2 پروں کو، ان 600 پروں میں سے صرف اپنے 2 پر کھولے ہیں، جس سے ایک پر کھولنے سے پورا مشرق اور مغرب کور ہو گیا، اور دوسرا کھولنے سے سارا جنوب اور شمال کور ہو گیا۔ پھر آتا ہے عند سدرۃ المنتہی، یہ جنت کے پاس و پاس بھی دیکھا۔ جنت المأوا کے بارے میں کہتے ہیں آدم علیہ السلام اور حوا اسی جنت میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہی کو دیکھا۔ تو اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تو آپ کو سدرۃ المنتہی تک لے جایا گیا، اور وہ 6 آسمان پر ہے، اور سب چیزیں جنہیں زمین سے اوپر لے جایا جاتا ہے اسی تک پہنچتی ہیں، اور وہاں سے انہیں اور آگے لے جایا جاتا ہے، اور جو اوپر سے نیچے لاتے ہیں وہ بھی یہیں سے لائی جاتی ہیں اور یہیں سے وصول کی جاتی ہیں۔ یہ سدرۃ المنتہی، اس کا معنی ہے کہ کسی چیز کو ڈھانپ لینا، یا اس نے جس چیز کو ڈھانپا ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سونے کے پتنگوں نے اس کو ڈھانپ رکھا ہے۔ ایک وہ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھے سدرۃ المنتہی کی طرف لے گئے، اور اس سدرۃ المنتہی کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے، ایک درخت ہے، اور اس کے پھل بیر جیسے بڑے گھڑے کے برابر تھے۔ آپ نے فرمایا جب اس درخت کو اللہ کے حکم سے ڈھانپا گیا تو اس کا یہ حال ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ یہ اللہ کے نبی نے جو ہم تک بتایا سدرۃ المنتہی کیسی ہے، یہ نظارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کروایا گیا ہے، اس میں سے چند ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں بتایا گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل امین مجھے سدرۃ المنتہی تک لے گئے، اسے کئی رنگوں سے ڈھانپا گیا ہے، میں نہیں جانتا وہ کیا تھے، لیکن دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز سے تشبیہ دے کر آپ فرماتے تھے کہ ایسا رنگ تھا یا ویسا رنگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر نہایت کمال اور ادب کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہمیں کوئی چیز بیان کی ہے تو نہایت خوب بخوب وہی بیان کی ہے جو اللہ کی طرف سے تعلیم کردہ ہے، جس کا اللہ نے خود وضاحت دی ہے، جس کی اللہ نے خود ثبوت دیا ہے، اللہ نے خود اس چیز کی گواہی دی ہے۔ اس کے بعد کچھ گناہوں کا بیان کیا گیا ہے، جن گناہوں کو کبیرہ اور صغیرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ۔
ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنة فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، اللہ کا ہے، تاکہ ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی ہے اس کا بدلہ دے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے بھلائیاں کی ہیں اللہ بھلائی کے ساتھ بدلہ دے۔ وہ لوگ جو بڑے گناہ یا بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، صغیرہ گناہ، تو اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا ہے اور تمہیں زیادہ جانتا ہے۔ جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے، سو اپنی پاکیزگی کا دعویٰ اللہ کے سامنے نہ کیا کرو، وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے 2 درجے بنائے، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ وہ ہے جسے سختی سے منع کیا گیا ہے اور کرنے والے کو دنیا آخرت میں سزا کی وعید سنائی ہے۔ یہ باقاعدہ گناہ معافی مانگنے کے سوا معاف نہیں کیے جاتے۔ اس کے بعد آتے ہیں کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کو کبیر کہتے ہیں چھوٹے کو۔ تو کبیرہ گناہ وہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، جو انسان کی نیکیاں کرنے سے بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب انسان کسی سے سلام کرتا ہے، وضو کرتا ہے، باقی معاملات زندگی میں نیکی کے کام کرتا ہے، سنتوں کو پورا کرتا ہے، تو وہ جو معمولی الا لمم جو گناہ ہے، معمولی سے وہ بھولی بسریاں، وہ سارے اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جھاڑتا رہتا ہے۔ نمازوں کی طرف چل کے گیا ہے، نماز ادا کی ہے، ایک نماز سے دوسری نماز تک اس کا دل نماز میں ہی لگا رہا، ذکر خداوندی میں مشغول رہا۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کے گناہوں کے جھڑنے کا باعث بنتی ہیں۔ اور صغیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو معافی طلب کرنے پہ ہیں، اور وہ بھی صغیرہ گناہوں میں آتے ہیں جن کے اوپر اس شریعت اسلامیہ میں حدیں قائم کی گئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں، کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، پھر آتا ہے جادو کرنا، پھر آتا ہے کسی جان کو قتل کر دینا، ناحق قتل کرنا، پھر آتا ہے سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دل بھاگ جانا، اور پھر پاک باز عورتوں پر، بھولی بھالی مومنات عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، صحیح بخاری میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ اسی کے آخر میں آیا کہ اپنی نیکیوں کا اشتہار نہ لگاؤ، اللہ کو نیکیاں جتاؤ نہیں، اللہ جانتا ہے کہ کون زیادہ تقوی والا ہے۔ معلوم ہوا کہ اپنے تقوی کو، اپنی نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر لوگوں کو نہ بتایا کرو، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا۔ اللہ کو پتہ ہے کون کس درجے میں ہے، لہٰذا اللہ کے سامنے اخلاص دکھاؤ، لوگوں کے سامنے سے اپنی نیکیوں کو چھپا لو جس قدر چھپا سکتے ہو، اپنی تسبیحات کو، اپنے ذکر کو، اپنی نفلی عبادات کو۔ آپ دوسروں کی زندگی کا ہر وقت ناپیں یہ دیکھ کے کہ یہ عبادت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، میری عبادت تو اس سے زیادہ ہے، یہ بھی کبر میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا نیک اعمالوں میں جو دوسرے کو دیکھ کے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے، پر جو پیچھے ہیں ان کے ساتھ اپنا موازنہ نیکیوں میں نہ کریں۔ تزکیہ کرتے رہیں، اپنے آپ کو ہر وقت گھنگالتے رہیں کہ مجھے اور آگے جانا ہے، مجھے نیکیوں میں آگے جانا ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ کون ہے جو کوشش میں لگا ہوا ہے، مجھ سے تقویٰ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اور یہاں پر آخر میں جو آیت آتی ہے، آیت نمبر 61 میں فرمایا دنیا کی رونقوں میں گم ہو کر قرآن سے غافل مت ہو جاؤ۔ سامدون سمود سے، جس کا معنی ہے گیت گانا، یعنی یہاں پہ منع کیا گیا ہے کہ ایسی وہ تمام چیزیں جو دل کی بیماریوں کا باعث بنے، جن کا کوئی معنی نہ ہو، اور جو نیکیوں سے اور جو دین کے معاملات سے آپ کو دور کر دیں، کیونکہ گانے بھی وہ ہیں جو غفلت میں فراموشی کا سبب بنتے ہیں اور انسان کو غافل کرتے ہیں۔ لہٰذا جب انسان گانا سن لیتا ہے تو اس کے اندر ایسے معاملات پیدا ہوتے ہیں اس کے ہارمونز میں کہ پھر وہ نیکیوں سے دور بھاگنے لگ جاتا ہے، پھر اپنی نفسانی خواہشات، نفسانی لذت کے پیچھے بھاگتا ہے، اور پھر اس کو تمام نیکیاں جو ہیں وہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ نیکیاں کرنا تبھی آسان ہے جب اللہ کی حدوں کو دیکھیں، اللہ نے جتنے کاموں سے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک کر رکھیں۔ سورۃ القمر مکیہ، معجزہ شق قمر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو دعوت دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا اگر آپ کوئی بڑا معجزہ دکھائیں جسے پہلے انبیاء علیہ السلام دکھایا کرتے تھے تب ہم مان جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا چاند کو 2 ٹکڑے کر دو تو ہم آپ کی بات مان جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اور وہ پھٹ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، حتیٰ کہ لوگوں نے چاند کا ایک ٹکڑا غار ہرا کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا غار ہرا کی دوسری طرف دیکھا، مگر لوگوں نے اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ماننے کے بجائے اسے جادو قرار دے دیا۔ فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بہت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا۔ وَيَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا السِّحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ۔ اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہوا ہے جو گزر جانے والا ہے، اور انہوں نے جھٹلایا نبی کو اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ہر کام انجام کو پہنچنے والا ہے۔ یہ معجزہ صرف مکہ والوں نے نہیں، دنیا کے دوسرے مقامات پر بھی دیکھا گیا۔ اس وقت بر صغیر کی ریاست کیرالا کا بادشاہ اس وقت سیر کر رہا تھا۔ اس بادشاہ نے منظر دیکھا تو اس نے اپنی ڈائری میں درج کیا اور دنیا کے مختلف ممالک میں اس کی وجوہات جاننے کے لیے اپنے نمائندے بھیجے۔ جو لوگ اس کی تحقیق کے لیے عرب میں پہنچے وہ پوچھتے پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر اپنے بادشاہ کے پاس واپس آئے، جسے سن کر وہ بادشاہ مسلمان ہوا۔ عرب کے باہر سب سے پہلے کیرالا کے لوگ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد یہاں دعوت و تبلیغ کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم بھی تشریف لائے۔ عرب کے بعد دنیا کی سب سے پہلی مسجد یہاں پر بنی اور اس کا نام صحابی رسول مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہے، اور یہ مسجد آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد کشتی نوح محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے محفوظ رکھنے کا اعلان فرمایا ہے، اور پھر فرمایا کہ قرآن مجید بالکل آسان اور نصیحت والا ہے۔ اس صورت میں زیادہ مرتبہ مختلف اقوام کے واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کو متعدد بار ذکر کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو؟ پھر اس میں قیامت کا ذکر آتا ہے، حشر کے دن لوگوں کا میدان کی طرف پکارے جانا اور لوگوں کا اپنی قبروں سے نکل کر حشر کے میدان کی طرف باہر جانا، جو ان کی آنکھیں سہمی سہمی ہوں گی، خشعاً ابصارہم ترہقہم ذلہ، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، گھبرائے ہوئے، اور ذلت ان کے دلوں پر ڈل رہی ہوگی۔ اس صورتحال میں وہ حشر کے میدان کی طرف جا رہے ہوں گے۔ مومنوں کے لیے وہ دن بڑا آسان ہوگا، کافروں کے لیے بڑا سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت یوم یقوم الناس لرب العالمین کے بارے میں فرمایا، نصف یوم کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، اور یہ مدت مومن کے لیے بڑی معمولی ہوگی، جیسا کہ سورج ڈھلنے سے سورج غروب ہونے تک کا وقت، یعنی اتنا لمبا وقت مومن کے لیے بہت چھوٹا ہو جائے گا۔ اسی طرح قیامت کی مشقت بھی مومن کے لیے الگ ہے، اور مومن کے لیے تو جلدی سے گزر جانے والی ہے، اور کافر پہ ایسی ہو جائے گی جیسا کہ موت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے عذاب اور اللہ کے ڈراوے سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت کوشش کرنی چاہیے، اس فکر کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے، خاص طور پر یہ دعا، اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخاطک وبمعافتک من عقوبتک۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ذریعے، تیری ناراضگی سے، تیری معافی کے ذریعے تیری سزا سے، کہ اللہ تو معاف کر دینا اور مجھے سزا نہ دینا۔ آمین ثم آمین۔ سورۃ الرحمن مکیہ۔ سورہ رحمان قرآن مجید کی خوبصورت انداز بیان رکھنے والی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب اور کمالات بیان کر کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں کی طرف اشارے کیے گئے ہیں، جن سے انسان اور جن مستفید ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور قرآن کی تعلیم کے متعلق فرمایا، الرحمن علم القرآن
خلق الانسان علمہ البیان، اس بے حد رحم کرنے والے رحمان نے یہ قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بات کرنا سکھایا، اور وہ بات سکھائی جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ زمین سے متعلق فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور زمین اس نے اپنی مخلوق کے لیے بچھا دی، اس میں پھل، کھجوروں کے درخت، خوشوں پر غلافوں والے اور دانے اور خوشبودار پھول۔ تو ہے جن و انس، اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنوں پر سورہ رحمان پڑھی تو وہ تم سے بہتر جواب دینے والے تھے۔ جب میں اس آیت پر آتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ جواب دیتے تھے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبِّنَا وَنُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو نہیں جھٹلاتے، ساری تعریف تیرے لیے ہے۔ تو یہاں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر عربی میں نہیں آتا تو کم از کم اپنی زبان میں، اردو میں، کسی بھی زبان میں دل میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم کسی چیز کو نہیں جھٹلاتے، ہم تیری ساری نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سمندروں سے متعلق فرمایا اس نے دو سمندروں کو ملا دیا جو اس حال میں مل رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ آگے نہیں بڑھتے۔ تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سمندروں میں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، تو تم اے جن و انس اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے ہیں بادبان اٹھائے ہوئے جہاز سمندر میں جو پہاڑوں کی طرح ہیں، تو ہے جن و انس اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جن و انس میں سے جو منکرین ہیں انہیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، تیرے رب کا چہرہ باقی ہے، تیرے رب کی ذات باقی ہے، تیرے رب کی شان باقی ہے، وہ بڑی شان والا، بڑی عزت والا ہے۔ پھر فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم جلد ہی تمہارے لیے فارغ ہوں گے اے دو بھاری گروہو، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جن و انس کی جماعت اگر تم طاقت رکھتے ہو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل کے دکھاؤ، تم ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ یرسل علیکم اشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکو گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر آسمان تم پر پھٹ جائے گا اور سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے متعلق پوچھا جائے گا، نہ کسی جن سے پوچھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچانے جائیں گے، اپنی پیشانی کے بالوں اور قدموں سے ان کو پکڑا جائے گا کھینچ کے۔ ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن، کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، وہ اس کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر کاٹتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ نے جنت کے مناظر بیان کیے ہیں، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے دو جنتیں ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے دنیا میں ہی ڈر گیا، ذوات افنان، دونوں باغ
بہت بڑی شاخوں والے ہیں۔ فیہما عینان تجریان، ان دونوں میں دو چشمے ہیں جو بہہ رہے ہیں۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہیں۔ پھر ان کے لیے اس میں عورتیں ہیں، یاقوت ہیں، مرجان ہیں، اور نیکی کا بدلہ ہے۔ اور ان دونوں باغوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہیں، ومن دونہما جنتان، ان دو باغوں کو جو پہلے ذکر کیا اب اس کے بعد کے دو باغ ذکر کیے جا رہے ہیں۔ مدہامتان، یہ دو باغ سیاہی مائل گہرے سبز ہیں۔ فیہما عینان نضاختان، ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے دو چشمے ہیں۔ فیہما فاکہۃ والنخل والرمان، ان دونوں میں پھل اور کھجوروں کے درخت اور انار ہیں۔ فیہن خیرات حسان، اس میں بھی کئی خوبصورت عورتیں ہیں۔ حور مقصورات فی الخیام، جن کے جسم سفید، آنکھیں سیاہ، جو خیموں میں رکی ہوئی ہیں۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے کسی انسان نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، اور وہ ایسے قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جو سبز ہیں، نادر ہیں، نفیس ہیں۔ تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، بڑا برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑی شان والا ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ الحمدللہ سورہ رحمان مکمل ہوئی۔ سورۃ الواقعہ، سورہ واقعہ مکی ہے۔ اس کا نام قیامت کے نام پر رکھا گیا ہے، کیونکہ قیامت کا نام واقعہ بھی ہے، یعنی ہر حال میں پیش آنے والی گھڑی۔ قیامت کے دن انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی جا رہی ہیں سورت میں۔ اب یہاں پر جو حشر میں انسانوں کے 3 گروہ ہوں گے، کچھ لوگ عرش کے دائیں جانب ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو آدم علیہ السلام کی دائیں جانب سے نکلے۔ انہیں ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور انہیں دائیں طرف لے جایا جائے گا۔ یہ اہل جنت کی اکثریت ہوں گے، اور کچھ لوگ عرش کے بائیں جانب ہوں گے۔ یہ آدم علیہ السلام کی بائیں جانب سے نکلے ہیں، انہیں ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، انہیں بائیں جانب لے جایا جائے گا۔ یہ اہل جہنم کی اکثریت ہوں گے، اللہ ہمیں سے بچا کے رکھے۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے، یہ سبقت لے جانے والے، یہ دائیں ہاتھ والوں سے زیادہ خاص، زیادہ نصیب والے اور اللہ کے نزدیک مقرب ہوں گے۔ ان میں رسل، انبیاء، صدیقین اور شہداء ہوں گے۔ اور وہ دائیں ہاتھ والوں سے تعداد میں تو کم ہوں گے، اور کچھ لوگ رحمان کے سائے تلے ہوں گے، خوش نصیب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سب سے پہلے عادل حاکم، یعنی اللہ جس کو انصاف والی جگہ پر بٹھائے اور وہ لوگوں کے درمیان انصاف کرے۔ نمبر 2، وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی، جوانی میں عبادت کرنے والا۔ نمبر 3، ایسا شخص جس نے اللہ کو اکیلے میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، سبحان اللہ۔ نمبر 4، وہ شخص جس کا دل مسجد میں رہتا ہے، اٹکا رہتا ہے، مسجد سے بڑی محبت کرتا ہے۔ نمبر 5، وہ 2 آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی رشتہ بنا لیتے ہیں، اللہ کے دین کی رشتہ داری آپس میں جوڑ لیتے ہیں۔ ان کا آپس میں جو رشتہ بن جاتا ہے وہ دین کی وجہ سے ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 6، وہ شخص جسے کسی بلند مرتبے خوبصورت عورت نے برائی میں اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ مرد اس کی طرف نہیں گیا، یا وہ عورت ان مردوں کی طرف نہیں گئی محض اللہ سے ڈرتے ہوئے، تو یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور نمبر 7، وہ شخص جس نے اتنا پوشیدہ کر کے صدقہ کیا، ایسے چھپ چھپ کے صدقے دیے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چل سکا کہ دائیں ہاتھ نے کتنا دیا ہے، اور انگنت دیا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ سونے کے منبر پر ہوں گے، یعنی دائیں اور بائیں اور آگے کے لوگوں کے علاوہ کچھ لوگ اور بھی خاص قسم کی شان رکھتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین کے لیے قیامت کے دن سونے کے منبر ہوں گے، وہ ان پہ بیٹھیں گے اور ہر قسم کی گھبراہٹ سے ان کو اللہ امن دے گا، اور انہیں اس دن کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ دنیا میں انہوں نے بہت سی گھبراہٹیں دیکھ لی ہیں، اب تو ان کے پاس امن کا وقت ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بہترین بندے وہ ہوں گے جو اچھے انداز میں ادائیگی کرتے ہیں،
یعنی جو کچھ انہیں دینا ہوتا ہے بہترین انداز میں دیتے ہیں. جو رب تعالیٰ نے ان کو خصوصیات دی ہیں یا کچھ ان کے اندر سکلز رکھی ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا انداز بڑا نرم ہوتا ہے، سافٹ ہوتا ہے، روڈ نہیں ہوتے، احسان جتانے والے نہیں ہوتے، ایذا رسائی کرنے والے نہیں ہوتے. پھر فرمایا قیامت کے دن بدترین لوگ کون ہوں گے؟ قیامت کے دن بدترین وہ لوگ ہوں گے جن کے شر سے لوگ ڈر کے ان کو ملنا ہی چھوڑ دیں. آپ دیکھیں خاندانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو اتنا تنگ کرتے ہیں، اتنا ذلیل کرتے ہیں، بالآخر لوگ کہتے ہیں اب بس ہو گئی، اب ان کے سامنے ہی نہ ہو. بعض اوقات بیہودہ مذاق کرتے ہیں، بعض اوقات نقلیں اتارتے ہیں، بعض اوقات تانے دیتے ہیں. ہم سب کو ایسی بری عادتیں، برے اخلاق سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ دنیا میں بھی بدترین ہیں تو قیامت کے دن بھی بدترین ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے بدترین آدمی اس کو پاؤ گے جو دو رخا ہوگا، تو لوگوں کی باتیں ان تک پہنچاتا اور ان کی باتیں دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہوگا. یہ دو رخا آدمی ہو گیا، یعنی ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے، ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت میں کلام بھی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو لا یکلمہم اللہ ولا یہدیہم، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی پھر ان کو اس دن کوئی ہدایت کا راستہ بتائے گا. یہ حشر کے دن کی بات ہے. حشر کے دن بہت سارے لوگ ہوں گے اور لوگوں کو الگ الگ مقامات دیے جائیں گے. اب اس جتنی آیات ان میں بیان کی گئی ہیں ہمیں اپنی جگہ تلاش کرنی ہے کہ ہم حشر کے دن کس گروہ میں ہوں گے، کس کیٹیگری کے لوگوں میں ہوں گے. ہمیں کون سے ایسے کام ابھی کرنے کی مہلت ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں ہمیں اچھا ٹھکانہ مل سکے، کیونکہ قیامت کا دن بہت بڑی آفت کا دن ہوگا. اب بندہ چاہتا ہے کہ وہ خوش نصیبوں میں سے چلا جائے، اور خوش نصیبوں کی کیا کیا فہرستیں ہیں. خوش نصیبوں کے لیے بہترین پھل ہیں، باغات ہیں، فائدہ مند غذائیں ہیں، ہر قسم کی ورائٹی ہوگی، ان کی خواہش پر ہوگی، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا، اللہ کی رضا کے لیے کنٹرول کیا. اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے قریب نہیں گئے کیونکہ اللہ نے ان کا کنٹرول رکھا ہوا تھا، اللہ نے ان کو منع کیا ہوا تھا. اکیلے میں بھی وہ گناہ نہیں کیے. جو لوگ دنیا میں بے ہودگی سے بچتے ہیں کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر ان کو ایسے سے انعامات سے نوازے گا، ان کو سلام دے گا، سلامتی ہوگی، ہر ایک کے لیے اچھی بات سننے کے لیے ہوگی. پھر فرمایا جنت کے درختوں میں ایک درخت بیری کا بھی ہے، بڑا مبارک درخت ہے. اس درخت کو کاٹنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں پھل بھی ہیں اور لوگوں کے لیے علاج بھی ہے. بہرحال بیری کے پتوں سے علاج کیا جائے وہ بھی معروف ہے، جو انسان کو نظر، جادو، روحانی بیماریاں اور ویسے بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے. اس کے مختلف طریقے ہیں جو کسی اور جگہ انشاءاللہ بیان کر دیے جائیں گے. اور پھر آتا ہے جنت کے پھلوں کی بھی صفت ہوتی ہے کہ جب وہ پھل توڑا جائے گا تو ٹوٹنے کے بعد اس کی جگہ خالی نہیں رہے گی، دوسرا درخت اس کی جگہ دوسرا فوراً سے ہی پھل آ جائے گا. دنیا میں تو یہی ہوتا ہے کہ ہم پھل توڑتے ہیں تو درخت خالی ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن جنت میں ایسا معاملہ نہیں ہے، ایک پھل کے ساتھ ہی دوسرا پھل اگائے گا. اور پھر جنت کی حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کی عمر 33 سال ہوگی، یعنی یہ جوانی کا عروج ہوگا. کیا خوبصورت اس کے بتائے ہوئے ہیں. فرمایا ان کا قد کاٹ آدم جتنا، ان کا حسن جو ہے یوسف علیہ السلام جتنا، ان کی جو زبان کا انداز ہوگا، لحن جو ان کو دیا جائے گا وہ لحن داؤدی عطا کیا جائے گا. اور ان کی عمر جو ہے حضرت عیسیٰ کی 33 سال دی جائے گی، اور اس کے اوپر پھر اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کو جھومر لگا کے دیا جائے گا. کتنی بہترین کوالٹیز والے جنتی ہوں گے، یہ کوئی عام لوگ تھوڑی ہیں. اب ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جو دنیا میں ہمیں موقع ملا ہے اپنے آپ کو ان لوگوں، ان لیول کے لوگوں، ان سوسائٹی کے لوگوں میں جو یہ ایک اعلیٰ ترین لوگ ہوں گے حشر میں، یہ بڑے اس وقت کے بڑے کریم لوگ ہوں گے. ہم کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کے امیر لوگ ہیں، تو جنتی جو ہوں گے وہ اگلے جہان کے وہی کمال لوگ ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمتیں دی ہیں،
ہمارے پاس ان نعمتوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا جس سے ہماری آخرت غافل نہ ہو۔ دنیا میں جو نعمتیں ہیں اس کو جنت نہ سمجھیں، کیونکہ جنت جو ہے اس کے تو معاملات ہیں ہی الگ، اور جو دنیا کی نعمتیں ہیں یہ تو عارضی ہیں، یہ تو چھن بھی جاتی ہیں، ختم بھی ہو جاتی ہیں، پیسہ خرچ کرو تو آخر کار ختم ہو جاتا ہے، کتنا مرضی اکاؤنٹ بڑھاؤ، لیکن آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ نہ ختم ہونے والی ہیں، اس کا اینڈ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک سسٹم بھی رکھا ہے، دنیا کا ایک امیر ترین شخص جتنی دنیا اس کو ملی، لیکن اگر وہ اللہ کا نافرمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ حشر کے دن اس کو جہنم کا ایک چکر لگوائیں گے اور پھر پوچھیں گے دنیا میں تیرے پاس کچھ تھا؟ تو وہ انکار کر دے گا کہ میرے پاس تو دنیا میں کبھی کچھ تھا ہی نہیں، میں نے تو کوئی راحت دنیا میں دیکھی نہیں۔ وہ تو اللہ کی قسمیں اٹھا کے یہ بات کہے گا۔ اسی طرح ایک ایسا شخص جو دنیا میں بچ بچ کے چلتا ہے، بھلے سے وہ روپے پیسے میں اتنی مال حیثیت والا نہیں ہے، لیکن جب اس کو جنت کی ایک جھلک دکھائی جائے گی تو وہ دنیا کے سارے غم بھول جائے گا اور کہے گا اے اللہ میرے پاس سے تو دنیا میں کبھی کوئی تکلیف گزری نہیں، کوئی سختی تھی نہیں، میں نے دیکھی نہیں۔ بدبخت ہوں گے جو آخرت میں پکڑے جائیں گے، اور وہ اس لیے پکڑے جائیں گے کہ وہ شرک اور بعض بڑے بڑے گناہوں پہ اڑے رہتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں، اپنے اعمالوں کو بڑھانے کی کوششیں نہیں کرتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ ہر عیب سے منزہ ہے۔ اس کی نعمتوں پر اس کی تعریف بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو، تمہارے اعمال نامے بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے بندوں اور فرشتوں کے لیے چنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، تمام مخلوق کا رزق اس کلمے میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں جن میں 2 باتوں کا حکم ہے اور 2 باتوں سے روک رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کہتے رہنا۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو بند کڑے کی شکل اختیار کر کے کروا لیں تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا ہر چیز کی نماز ہے۔ اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور قیامت کے دن انسان کا بچاؤ اللہ کے ذکر سے ہے، نیکیوں سے ہے، کلمات سے ہے۔ کلمات بھی تسبیحاں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کرو۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دشمن آ گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن اپنا جہنم سے بچاؤ کر لو، یعنی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے کیا کرو؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو۔ یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے آگے آ کے تمہارے پیچھے آئیں گے، تمہارے آگے آئیں گے، ہر طرف سے تمہارا بچاؤ کریں گے۔ فرمایا یہی کلمات ہیں والباقیات الصالحات، یہ نیکیوں میں باقی رہنے والے کلمات ہیں۔ اس کلمے کی کتنی تعریفیں بیان ہوئی ہیں مختلف جگہوں پر، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کم از کم ایک تسبیح دن میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ضرور پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے محفوظ کرنے کی اور قرآن مجید کو پاک صاف ہو کے ہاتھ لگانے کی آیات اس میں بیان فرمائی ہیں، اور پھر فرمایا ہے کہ یاد رکھو اگر مرنے والے مقربین میں سے ہو تو تمہیں ضرور راحت ملے گی، روح اور ریحان کی خوشخبریاں دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے شامل فرما دے جن کو ایسی خوشخبریاں ملتی ہیں، آمین ثم آمین۔ سورۃ الحدید، سورہ حدید مدینہ میں نازل ہوئی۔ مدینہ میں ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم سے قدرے سکون تو آ گیا تھا، مگر ہجرت کر کے آنے والے سب لٹے پٹے سے تھے۔ ان سب کو بسانے اور زندگی گزارنے کے وسائل کے اعتبار سے یہ لوگ کمزور نظر آتے تھے۔
مزید یہ کہ قدم قدم پر بیرونی سازشیں تھیں، بچاؤ اور تحفظ کے لیے جنگوں کا سامنا تھا۔ مزید آئے روز ہجرت کر کے آنے والے لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کا مسئلہ بھی درپیش تھا۔ اس کے لیے مال کی اشد ضرورت تھی۔ ایسے حالات میں نازل ہونے والی صورت میں مسلمانوں کو مال خرچ کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آتا ہے۔ صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن میں اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ پھر وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ اور کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض حسنا، تو وہ اس سے اس کے لیے کئی گنا زیادہ بڑھا کر واپس کرے اور اس کے لیے باعزت اجر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صدقے اور خیرات کو قرض کا نام دیا ہے، یعنی جو تم صدقہ کرو گے یہ اللہ کے ذمے تمہارا قرض ہے، وہ ہر صورت میں واپس کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ یہاں ایک انوکھے انداز سے خرچ کرنے کو ابھارا جا رہا ہے۔ اس میں خرچ کرو جن چیزوں کے اوپر اللہ نے تم کو جانشین بنایا ہے، یعنی جو چیزیں تمہاری کسٹڈی میں دے دی ہیں، جو تمہاری ملکیت میں ہے، پہلے کسی کی تھی اب تمہارے پاس آ گئی ہیں۔ جانشینی کیا ہوتی ہے؟ ایک کے بعد ایک دوسرے کے پاس اس چیز کا آ جانا، یعنی وارث ہو جانا۔ اب ماں باپ کو سوچئے اور اکثر خیال آتا ہے کیسا گھر تھا، کیسے زیورات تھے، امی کے پاس کتنے بچے تھے، کیا کیا نعمتیں تھیں، باپ کے پاس نعمتیں تھیں، سب رونقیں یاد آ جاتی ہیں۔ آج وہ سارے منو مٹی کے نیچے ہیں، کوئی چیز ان کے نام کی نہیں ہے۔ جو چیزیں ان کے پاس تھیں وہ آپ کے سپرد کر کے خود دنیا سے چلے گئے اور ان کے ساتھ وہی چیزیں گئی ہیں جو ان کی اپنے ہاتھ کا خرچ کیا ہوا اور ان کے نیک اعمال تھے۔ تو آج اللہ نے آپ کو ان کا جانشین بنا دیا ہے۔ آج اب ہم سب زمین پر ہیں، ہم ان کے گھروں میں بس رہے ہیں۔ اب جو ہمارے پاس ہیں، جن کے ہم مالک ہیں، ہم ان چیزوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہاں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بعد کی جو اولادیں آئیں گی اور اس کے بعد کے آنے والے جو لوگ ہیں، ہم ان کو کہاں سے کما کے اور کیا چیز ان کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ کیا وہ باعث برکت ہوگی؟ کیا وہ باعث زحمت ہوگی؟ حالانکہ آسمان اور زمین جو کچھ اس کے ہے، یہ ساری میراث جو ہے یہ اللہ کی ہے۔ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس کا اصل مالک تو اللہ ہے۔ اگر تم اپنے ہاتھ سے نہیں دو گے تو ویسے ہی تم سے لے لے گا، خالی ہاتھ قبر میں جاؤ گے۔ تمہیں پھر وہاں جا کے افسوس ہوگا کہ کاش میں دے جاتا، کیونکہ بات وقت کی ہے۔ بعض اوقات جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، انسان اگر اس وقت خرچ نہ کرے تو بعد میں جتنا بھی خرچ کرے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو خرچ کرتے ہوئے مال کے کم ہونے سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ جس کے راستے میں تم نے خرچ کرنا ہے وہ زمین آسمان کا مالک ہے، خزانوں کا مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں کنجی ہیں، اسی کے پاس خزانے ہیں۔ تم کیوں ڈرتے ہو کہ تمہارے پاس خزانے کم ہو جائیں گے؟ بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال خرچ کیا کرو، عرش والے کی جانب سے مفلسی سے نہ ڈرا کرو، غریب ہونے سے نہ ڈرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، عرض کیا اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے جو زبیر نے مجھے دیے ہیں، کیا مجھ پہ کوئی گناہ ہے کہ اگر میں ان کے دیے ہوئے میں سے صدقہ کروں، یعنی شوہر کے مال میں سے صدقہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا جتنی تم میں طاقت ہو اتنا دو اور جمع کر کے نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی تم کو دینا بند کر دے گا۔ نکالتے رہو، آتا رہے گا، صاف ہوتا رہے گا مال۔ جو خرچ کرتا ہے تو اللہ بھی اس پر اور خرچ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا اور تم خرچ کرو۔ انفق علیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے،
دن رات عطا کی بارش برسانے والا ہے، تو اس میں کوئی چیز کمی نہیں کرتی ہے۔ کیا تم نے دیکھا آسمان اور زمین کی تخلیق سے لے کر اب تک اس نے کتنا خرچ کیا؟ جو کچھ اس کے دائیں ہاتھ میں ہے اس میں اس نے کوئی کمی نہیں کی، یعنی دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس میں جو قرض حسنہ والی بات ہوئی ہے، قرض حسنہ وہ ہوتا ہے، یہ قرآن میں کئی جگہ قرض حسنہ آتا ہے۔ قرض حسنہ وہ ہوتا ہے جو پاک مال، حلال مال سے دیا جائے، گھٹیا اور ناپاک مال نہ ہو۔ پھر آتا ہے وہ صدقہ جو انسان خوش دلی سے نکالے اور اس وقت اللہ کی رضا حاصل کرنے کی تمنا ہو۔ پھر آتا ہے وہ خرچ جو کسی کو دے کر اس پر احسان نہ جتلائے، کسی کو اذیت نہ دے اس کے پیچھے۔ پھر وہ خرچ جو انسان اللہ کے دین کے کام کے لیے دے، اور اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے دگنا 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 کر کے تمہیں اجر لوٹائے گا، اور اسی مال میں برکت دے گا، تمہارے تھوڑا بھی پورا ہو جائے گا۔ برکت یہی ہوتی ہے، انسان کا تھوڑا بھی پورا پڑ جاتا ہے، اور حرام یہ ہوتا ہے جتنا آ جائے جتنا آ جائے، اس کی خواہش نفس ختم ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ انسان کے منہ کو، آدم کے منہ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے نفسانی خواہشات میں مگر قبر کی مٹی۔ اگر اس کے پاس ایک سونے کی وادی ہوتی ہے، خواہش کرتا ہے دوسری بھی آ جائے، جمع کرتا ہے، اس کی یہ جمع کرنے کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی، اور خرچ کرنے سے ڈرتا ہے، ہر جگہ گن گن کے رکھتا ہے۔ تو فرمایا گن گن کے نہ کرو، گن گن کے خرچ نہ کرو۔ یہ اوصاف سخیوں کے نہیں ہوتے ہیں، سخیوں کے اوصاف تو بڑے کمال ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سخاوت کا درخت جنت کے بیچوں بیچ ہے، اس پہ بیٹھا ہوا ٹہنی پر شخص عنقریب جنت میں چلا جائے گا۔ اور بخیلی، خرچ کرنے سے ڈرنے والا، نہ خود پہ کرتا ہے نہ لوگوں سے کرتا ہے، بخیلی کا درخت جہنم کے بیچوں بیچ ہے، اس پہ بیٹھا ہوا شخص عنقریب جہنم میں چلا جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی کوئی نیکوکار کیوں نہ ہو، کیونکہ شیطان نیک بخیل سے بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کی نیکی کام نہیں آئے گی، اس کا بخل اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ اب اس کے بعد یہاں پر قیامت کے دن کے نور کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق نور دے گا۔ بعض کو نور ایک عظیم پہاڑ کے برابر دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا، کچھ لوگوں کو اس سے ذرا کم نور دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو کھجور کے پودے کے برابر جو انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوگا، اور کسی کو اس سے بھی کم، یہاں تک کہ آخری آدمی کو جو نور دیا جائے گا وہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر دیا جائے گا۔ کبھی وہ چلے گا، کبھی وہ جلے گا، کبھی وہ بجھ جائے گا۔ تو جب پاؤں کی روشنی جلے گی تو وہ آگے آگے اس سے چلے گا، اور جب نور بجھا دیا جائے گا تو وہ رک جائے گا، اور رب العالمین، رب تبارک و تعالی ان کے آگے آگے ہوں گے، یہاں تک کہ ان کو آگ کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو اس کا اثر تلوار کی تیزی کی طرح باقی رہے گا، وہ پھسلن ہوگا، ان کو کہا جائے گا گزرو، تو وہ اپنے نور کے مطابق پل صراط سے گزریں گے۔ بعض ہوں گے جو آنکھ چپکنے کی دیر میں گزر جائیں گے، بعض وہ ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض بادلوں کی طرح گزر جائیں گے، کچھ ستاروں کے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ آندھی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ گھوڑوں کے دوڑنے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ آدمیوں کے دوڑنے کی طرح گزریں گے، کچھ اس کے گزرنے کی باری آئے گی جس کو روشنی اس کے پاؤں کی پشت پر دی گئی ہوگی تو وہ چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے بل رینگے رینگے کر کے گزر جائے گا۔ کوئی ہاتھ گرے گا، کوئی ہاتھ چمٹ جائے گا، کوئی پاؤں گرے گا، کوئی پاؤں چمٹ جائے گا، اس کے کناروں اور پیروں کو آگ پہنچے گی، لیکن پھر بھی رینگتے رینگتے آخر نجات پا جائے گا۔ جب وہ نجات پا جائے گا، رک جائے گا، کہے گا اللہ کا شکر جس نے مجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ جب میں نے جہنم کو دیکھ لیا تو اس نے مجھے اس سے نجات دی۔ قیامت کے دن منافق کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومن کو نور عطا کیا جائے گا۔ یعنی دنیا کے پیچھے لگ کر جو لوگ فتنوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، خسارے میں ہیں، ان کے بھی اسباب یہاں پر اب بیان کیے جا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا، آزمائشوں اور مصیبتوں کا انتظار کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ سچائی میں شک کرنا، جس چیز کو انسان کے نفس سازی کر کے دکھاتے ہیں،
ہوتی وہ چیز نہیں ہوتی، لیکن وہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ انسان اسے دھوکا کھا جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کل کے دور میں مختلف میڈیا کی چیزیں وہ لوگوں کی زندگیوں میں ایسا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ خام خواہ لوگ کسی کے گھر کی پورے دن کی روٹین دیکھ رہے ہیں، ایک شخص کی پورے دن کی روٹین دیکھ رہے ہیں، سب کو اپنے پیچھے لگایا ہوا، امت کو پاگل کر رہے ہیں، غافل ہیں، خود بھی غافل ہیں، لوگوں کو بھی غافل کر رہے ہیں، اپنی خود شاپنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ نیا ٹرینڈ ہے نا، دل سخت ہو گئے ہیں، انجام کو نہیں پتا ان کو کہ ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک تو کھیل تماشا ہے، لہو و لعب ہے، تو جس نے انسان نے زیب و زینت کے پیچھے دوڑا ہے تو جب وہ دیکھے گا تو اس ٹائم افسوس ہی کرے گا کہ یہ دھوکے کا سامان یوم آخرت کو حاصل کرنے میں میں نے تو وقت ہی نہیں لگایا، میں تو مشغول ہی نہ رہا، آخرت کو طلب کرنے میں تو میں نے وقت ہی نہ لگایا، میں تو فضول میں دنیا میں جاگتا رہا، دنیا کے پیچھے لگا رہا۔ پھر فرمایا ہدایت تو روشنی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں اس ہدایت نور کو قرآن کہا ہے، یہ بھی کہا کہ وہ روشنی ہے جس سے تم آخرت میں پل صراط پر سے گزر سکو گے۔ پھر اسی طرح اسلام بھی روشنی ہے جس کے ساتھ انسان دنیا کے اندھیروں میں راستہ ڈھونڈتا ہے۔ اس کے علاوہ وحی بھی نور ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی نور ہے، نماز بھی نور ہے، اور اللہ سے نور مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی لسانی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا، اللہم اجعل من فوق نورا ومن تحت نورا واجعل امامی نورا ومن خلف نورا، اللہم اعظم لی نورا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔